ہم جو ہے وہ گفتگو میں شامل کریں گے، اور موجود ہوں گے ہمارے ساتھ علامہ ہشام الہی ظہیر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام بھائی، خطبہ حج سننے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، آج بھی ابھی اسی موضوع پہ قربانی پہ خطبہ جمعہ تھا، لیکن یہ بتائیے کہ خطبات تو ہم مسلسل سن رہے ہیں، ہم تنزلی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اخلاقی طور پہ دیکھ لیجئے کہ ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بھی خواتین ایسی ایسی گفتگو کر رہی ہیں کہ کس کس شخصیت نے کس کس طرح ہاتھ ڈالنے کی مبینہ طور پہ کوشش کی ہے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد بھائی، آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے کہ اس وقت ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی بن نہیں پا رہے، اور ہر بندہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے، اور گفتگو کے اندر وہ اب چار چاند بھی لگا لیتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ عمل سے بالکل بے بہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سے قبل عمل پیش کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ میں تمہارے درمیان 40 برس رہا ہوں۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ کفار مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کے پکارتے تھے، اور کہتے تھے یا صادق آ رہا ہے، الامین آ رہا ہے۔ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ کہ تمہارے درمیان 40 برس رہا ہوں، میں اگر کہوں لشکر پیچھے سے آ رہا ہے تو میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ؟ تو انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو کہا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بنیادی طور پر یہاں سے ایک بات آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا ٹرینڈ اور رجحان یہ ہے کہ جو بات انہیں دل لگی، ان کی دل لگتی ہو، دین کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، مورل کے اندر بھی، ہر چیز میں وہ اس کو لے لیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، کسی کو موسیقی اچھی لگتی ہے تو وہ اس مولوی کی بات سنے گا جو موسیقی کو جائز قرار دیتا ہے، اور اگر کسی کو گانا اچھا لگتا ہے، یعنی کوئی بھی یہ جو سہولتیں ہیں نا، یہ انسان اپنی فطرت کے مطابق وہاں پہ آسانی پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر دین اور شریعت، اور جیسے آپ ابھی میں گفتگو سن رہا ہے، بڑی زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو جرنلزم ہے، گرد صحافت، ہم نے میس کمیونیکیشن میں پڑھا، یہ تو یلو جرنلزم ہے جو لائکس لینے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے جہاں سے ہم نے لی ہے وہاں پہ پیرنٹل کنٹرول سسٹم نہیں ہے؟ جس معاشرے سے ہم آزادی اظہار لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ بھی پیرنٹل کنٹرول ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، پیرنٹل کنٹرول کہاں پہ ہے؟ بچہ جو مرضی چیز کھول سکتا ہے۔ اور آپ خود احتسابی کی جو بات کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، جتنے بھی صحافی ہیں کیا انہوں نے اپنے لیے ایک ضابطہ اخلاق نہیں تھا مقرر کیا ہوا ہے؟ ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، کیا ہوا، یس ہے، ہمارا بھی بالکل ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، اس کو اگر ایک بندہ کراس کرے اور وہ پھر بھی یہ کلیم کرے کہ میں جرنلسٹ ہوں، بھائی آپ کسی پارٹی کے ترجمان تو ہو سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ایک لیمٹ کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے اداروں کو، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، چاہے آپ اپوزیشن کے ہم نوا بھی ہوں، اب بھی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کسی دور میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اداروں کو ہٹ کرنا چاہیے، نہ اپنی جوڈیشری کو ہٹ کرنا چاہیے۔ ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی آدمی سے، کسی شخص سے آپ کو کوئی اختلاف ہو تو آپ کر لیں، لیکن آپ پورے اداروں کو نشانہ بنائیں۔ میں تو اس جرنلزم کو زرد صحافت کہتا ہوں، اور ہر دور میں کہا ہے، اور یہ ہے بھی زرد۔ اور جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں اثر کیوں نہیں، اس کی وجہ یہ ہے جواد بھائی، ہم عمل سے فارغ ہیں۔ اگر ہم عامل ہو جائیں، عمل کرنے والے ہو جائے، متقی بن جائیں، جیسے آج آپ نے خطبہ حج کی بات کیا کہ خطبہ حج پورے کا پورا آج اس کے 3 نکات تھے، ایک توحید کے اوپر تھا، اور انہوں نے توحید کے اوپر زبردست گفتگو کی ہے۔ اور اگر دنیا کے اندر یہ توحید کا پیغام پھیل جائے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ مخلوق کبھی مخلوق کے آستانے پہ نہیں جھک سکتی اور مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، تو یہ پیغام عام ہو جائے تو یہ بہت سے مسائل حل ہو جائے۔ پھر جب اللہ کا خوف ہوگا، اللہ ہی کا ڈر ہوگا، اللہ ہی کے سامنے۔ شام بھائی، یہی تو وجہ تھی کہ جو صادق و امین کہنے والے تھے، اسی وجہ سے تو پیچھے ہٹ گئے تھے اور مخالف ہو گئے تھے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا، آپ نے کتنی زبردست بات کی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ رسول اللہ نے کہا آج کے بعد عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی۔ وہ انہوں نے کہا جَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، 360 تو مکہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، ہم سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ بارش برسانے والا الگ ہے، رزق دینے والا الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہی نقطہ بیان کیا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے جو کھانا کھلاتا ہے، جو شفا دیتا ہے، جو رزق دیتا ہے، ایک خالق، ایک مالک۔
اور اللہ نے قرآن پاک میں توحید کو کم بیان کیا. کانا یا قلان طعام، مریم اور عیسیٰ کو پوجنے والوں، وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے. جب کھانا کھاتے تھے تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی. اگر نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کی عبادت جائز نہیں ہے تو مخلوقات کی، حجر شجر ستارے سورج کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے سامنے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یس ششانک بھائی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جو ہم اپنے ملکی اداروں کے بارے میں، شخصیات کے بارے میں جس طرح کہہ رہے ہیں، یہ کس قدر آزادی ہونی چاہیے ویسے؟ اگر آزادی مادر پدر آزادی ہے اور آزادی جو ہے وہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے، تو پھر تو خدا نہ خواستہ ہمارے جو اہم شخصیات ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا تو کس منہ سے ہم روک پائیں گے پھر؟ اصل میں بات یہ اس پہ ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اور خصوصاً اب جو گورنمنٹ آئی ہے اور ہم نے اس پہ تجاویز میں بھی رکھا ہے کہ ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا، خصوصاً سوشل میڈیا پہ اس وقت ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے. ایسی خبر دی جاتی ہے کہ خبر تو لندن کی ہوتی ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے لندن کی ہے، لیکن اوپر یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ ہو گیا، تو بندہ گھبرا کے کھولتا ہے تو پتہ چلا لندن میں ہوا یا کسی اور ملک میں ہوا. یہ اس طرح سے لائک لینے کے لیے یا اپنا کیا کہتے ہیں ویورز، اتنے ویورز نے اس کو دیکھا، یہ ایک ایسا سلسلہ سوشل میڈیا پہ چل پڑا ہے، اور پھر کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے. ہم آمین بھی بڑے زار و قطار روتے بھی ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، لیکن مسائل نہیں کم ہو رہے. کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و حبیبنا و قائدنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن سار علی نہجہ و تمسک بسنتہ الی یوم الدین. اما بعد، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دے گی. ایک مومن کا کام، اس کی ذمہ داری جہاں نصیحت کرنا ہے وہاں نصیحت حاصل کرنا بھی ہے، جہاں دوسرے کو نصیحت کرنا ہے وہاں حاصل کرنا بھی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف نصیحت کرنا ہے، صرف بتانا ہے. سننے والوں میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پیغام میرے لیے نہیں بلکہ میرے ساتھ والے کے لیے ہے، میرے پڑوسی کے لیے ہے، میرے بھائی کے لیے ہے، میرے قریب جو بیٹھا ہے اس کے لیے بلکہ میں سنوں ہی نہ. کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ سننے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سنتے رہیں. تو جب تک ہم ان روٹین کی چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی، جو بتایا گیا، اس کا تقاضا کیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر عملی اقدام کیسے اٹھانا ہے اور کرنا کیا ہے. تو یہ خطبے تو ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یعنی خطبوں کا سننا بھی بڑی سعادت والی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ان سے بھی محروم رہتے ہیں. لیکن سننے کی حد تک ہی نہ ہو بلکہ یہ نصیحت کی حد تک ہوں، اور پھر نصیحت کے بعد عملی طور پر ہم اس کے لیے اقدام کریں اور تیار ہو جائیں، ارادہ کریں، اور اس ارادے کو پھر ہم عمل کی شکل میں ڈھالیں. شام بھائی، میں آپ سے سوال کر رہا تھا، شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. یہ مجھے فرمائیے گا کہ ہم غوری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جناب تو ختم ہی ہو گیا ہے مخاطب کرنے میں، تو تڑاک پہ آ گئے ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جہاں کا فون ہو جس کو یو فون کہا جائے اور ترجمہ تم کر دیا جائے، تم ہی تو ہو، یعنی کہ آپ نہیں ہو. تو وہ مغرب والا یو تو ہم نے یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ لگا دیا. ابے نو بھی ہوئے ابا سیدھا ہو جا. ہم تو اس سطح پہ چلے گئے اور ہم نے 24 گھنٹے لائیو نشریات دکھائی ہیں ریاست مدینہ کے والیان کی. بالکل جواد بھائی، بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تربیت ہے، یہ جیسے ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ تربیت تو بہرحال ہم نے تعلیم برائے حصول مادہ کا کنسیپٹ آپ نے سامنے رکھا ہے کیپٹلزم کا. اس وقت جتنے بھی اسکول اور کالجز ہیں، آپ ذرا دیکھیں، آپ بھی اور میں بھی، یعنی چلو مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں، یار پڑھ لے کچھ ٹکے کما لے گا. بنیادی طور پہ ہم تعلیم برائے حصول مادہ کی طرف جب سے گئے ہیں تو تعلیم برائے تربیت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. وہ بندہ کوہستانی جو ابوالکلام آزاد سے پاؤں میں چپل ڈال کے ایک آیت کا ترجمہ پڑھنے آیا تھا، وہ تعلیم برائے تربیت تھی. اور ابوالکلام آزاد نے اس کے نام پہ اپنی پوری کتاب کر دی تھی. آج کیا ہے تعلیم؟ آج ہم جیسے لوگ بھی، مذہبی لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یار کچھ پیسے کما لو. تو پھر وہ پیسے کمانے کی مشین بن جائے گا. پھر ہم سے جب لوگ مائیں پوچھتی ہیں
کہ بچوں کی پرورش کی تھی وہ باہر چلے گئے ہیں اور واپس پلٹ کے نہیں آتے، بوڑھی ہو گئی ہیں. آپ نے ان کو پیسہ بنانے والی مشین بنایا، آپ نے ان کو انسان بنایا ہی نہیں. وہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں، وہ کیوں واپس آئیں؟ بنیادی طور پہ اگر آپ یہ جو مورالٹیز ہوتی ہیں یہ یا تو مذہب کے ساتھ مضبوط ہوتی ہیں یا خالصتاً تربیت سے. اور جو دوسری آپ نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر مولوی ہے وہ خود احتسابی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عمر نے کہا تھا اگر میرا بچہ جرم کرے گا تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا. اگر مولوی پکڑا جائے، جواد بھائی میں مولوی ہونے کے باوجود یہ بات کہتا ہوں، اس کو سب سے پہلے پھانسی پہ لٹکانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. اپنے سے ہم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جب یہ بات کریں گے آپ کو پتا ہے کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. اور جو دوسری بات آپ نے کہا ہے یہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں یہ تو تڑاک کا کلچر خان صاحب نے پروموٹ کیا ہے. اوے کر کے کبھی تقریر شروع ہوتی تھی، اپنے جتنے مرضی مخالفت کے اندر ہوتے تھے. ایک دور تو یہ تھا کہ جناب کہہ کے، آپ کو شاید پرانی تحریروں سے اندازہ ہو کہ کئی ہمارے محدثین نے بھی، یعنی دیوبند کے علماء، بریلوی کے علماء آپس میں اختلاف ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو جناب کہہ کے پکارا کرتے تھے. ایک دوسرے کو جناب، آپ کی یہ بات ہم تک پہنچی ہے. اور یا ماں بالو اقوامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ماں بالو اقوامن. اور لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حالانکہ رسول اللہ کو اس کا نام بھی پتا ہوتا تھا، لیکن کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ نام لے کے توت کار کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، یہ اسلامی تربیت کیا؟ یہ تو مشرق کی بھی تربیت نہیں ہے. مغرب سے آپ وہ کلچر جب اٹھا لائے ہیں تو آپ نے یہاں سے تہذیب کا بھی جنازہ تو اٹھا ہی لیا ہے نا. یہ نئی تہذیب کے بعد ہم یہ جو نتائج بھگت رہے ہیں آج آپ کے سامنے، یہ اتنی بھی یعنی انسان کو کبھی کم از کم رشتہ داروں کا، ہمارے معاشرے میں کیا تھا کہ بات کرنے میں چاچو، ماما، چچا، خالہ، آپا، یہ ہمارا کلچر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور اب وہ کلچر کہاں ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا کہ ہر بڑے کو ادب سے پکارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ہمارے بڑوں میں عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے بچوں کے اوپر شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. وجہ یہ تھی ایک بزرگ آ رہا تھا اور اس کو رستہ نہیں تھا مل رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. صرف عمر کا ہی بڑا تھا نا. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو تو لوگ بھول ہی چکے ہیں. آج جو جتنا بڑا متقی اور نیک ہوگا اس کو کہتے ہیں صوفی صاحب آگے، اس کے اوپر سب سے پہلے اس کی گرفت کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی اتنی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے. پھر باپ اور ماں کی جو آپ نے بات کی ہے، ان کی عزت تو ایسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. تو مجھے باپ کی شکایت بتانے آ گیا؟ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. ہم نے یہ اقدار اور یہ قدریں کہاں کھو دی. اور مسلمان بھائی کے بارے میں آج عرفہ کا دن گزرا سعودی عرب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر حدیث اور وہ جمعرات اور پیر کے روزے کی حدیث اور متعدد حدیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان دو بھائیوں کے نہیں کیے جاتے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں. یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے شام بھائی چلے لگتے ہیں آج پھر میں ریاست صاحب سے بھی پوچھوں گا. میں چاہوں گا آپ سے ایک بات پوچھوں. یہ جو اب میں دیکھ رہا ہوں اچھے بھلے علمی گھرانوں کے اندر بھی شرح طلاق بڑھتی جا رہی ہے اور عورتوں کی خاص طور پہ ماؤں کی توجہ بچوں پہ نہیں ہے اور شوہروں سے وہ تو طلاق زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، فون ہر وقت پکڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چیز اس کے زیر اثر ضرور آ رہی ہیں. کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ آپ یہ جو ہے نا یہ تو اپنے دکھتی نبض جو معاشرے کی ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھے. بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی عورتوں کے حقوق کے لیسن تو سنے ہیں لیکن میڈیا کے اوپر کبھی مردوں کے حقوق کی بیان کی جاتے. اور جو بھی مردوں کے حقوق، کیونکہ ایک پاپولر نیریٹو نہیں ہے نا تو اس مولوی کو سنا ہی نہیں جاتا جو مردوں کے حقوق بیان کرے. بنیادی طور پہ میں آج ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جنت میں داخلے کی اور 8 دروازوں سے پکارنے کی ایک ہی شرط رکھی ہے، صرف ایک شرط رکھی ہے کہ عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اگر وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، بشرط یہ کہ خاوند کی اطاعت گزار ہوگی، بشرط یہ کہ خاوند کی اطاعت گزار ہوگی. آج ہم نے ایسے علماء کی تقریریں سنی ہیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بیوی ہے وہ اپنی ساس کی خدمت کرنا اس پہ فرض نہیں ہے. تو ہاں اب مجھے ایک بات بتائیں، خاوند اپنی بیوی کو حکم دے کہ میری والدہ کا یہ کام کرو، یہ معروف کا حکم ہے کہ گناہ کا حکم ہے؟ یہ ماننا عورت کے لیے فرض میں سے ہے، یہ عورت کے واجبات میں سے ہے. ہاں لیکن تکلیف اتنی دینی ہے جتنی طاقت ہو. ایک ہمت، اگر وہ خاوند کو روٹی کھلا سکتی ہے تو ماں کی سالن پکا لے گی، کیا مصیبت آ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ہانڈیوں میں پانی زیادہ ڈالو، ہمسائے کھا لیں.
یہاں صحیح، ٹی وی صحیح۔ کہتی ہے میں نے آپ کے علاوہ ماں کو نہیں دینا. یہ گناہ کی باتیں ہیں، لیکن یہ نریٹو بس یہ المیہ ہے شام بھائی.